بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ادغام۔ ادغام دو طرح کا ہوتا ہے، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ حروف یرملون 6 ہیں، یعنی کہ حروف ادغام 6 ہیں جن کا مجموعہ یرملون ہے، ٹھیک ہے، یا غا میم لام واو نون۔ 2 میں ادغام ہوگا بغیر غنے کے اور 4 میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کر دیں کائنڈلی۔ اپنے دوست احباب میں اس سبق کو شیئر کریں، ان کو بھی آپ تجوید سیکھنے کی ترغیب دیں۔ تجوید سیکھنا واجب ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے، تبھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کا پڑھنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا یا دو زبر تین، می قاتین، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، می قاتین یوم۔ می حروف مدہ ہے، کھینچیں گے تھوڑا سا ایک الف کے برابر۔ قاف حروف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور موٹا بھی کر کے پڑھیں گے اس کو، قا، می قا۔ تا کے اوپر حرکت تنوین ہے، حرکت تا کے اوپر تنوین کی وجہ سے یا میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ ایک الف کے برابر رک کر، میقاتین یوم، ٹھیک ہے، یہ اس کا ادغام یا کے ساتھ ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، میم یا زبر مئی، فا مئی۔ پچھلے لفظ میں جو ادغام ہم کر رہے تھے وہ تنوین کا کر رہے تھے یا کے اندر، ٹھیک ہے، ادھر ہوگا نون ساکن کا، نون ساکن کا ادغام ہوگا یا کے ساتھ۔ فا مئی، یا عین زبر یا، فا مئی یا، میم لام زبر مل، فا مئی یعمل، فا مئی یعمل۔ یا کے اوپر غنہ ہوگا، ادغام والا غنہ ہوگا، رک کر ایک الف کے برابر پڑھیں گے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، دال یا دو زیر زین، یوم ایزین۔ ادھر زال کے نیچے کیا ہے؟ حرکت تنوین ہے، تو ادھر بھی تنوین کا ادغام ہوگا یا کے ساتھ، یوم ایزین، غنہ کے ساتھ ہوگا ادغام، ٹھیک ہے۔ یا صاد زبر یس، دال پیش دو، یسدو، یوم ایزین یسدو، غانون پیش رن، یوم ایزین یصدرن، نون الف زبر نا، سین پیش سو، ناسو، یوم ایزین یصدر الناس۔ را کو نون ادھر مشدد ہے ناسو میں، تو اس کو موٹا یا تو اس طرح رک کر غنہ کر کے پڑھیں گے نون مشدد کو، ٹھیک ہے۔ یوم ایزین یصدر الناس۔ یا کے اوپر بھی غنہ ہوگا، ادھر ادغام والا غنہ ہوگا، نون کے اوپر بھی غنہ ہوگا، ادھر نون مشدد کا غنہ ہوگا، یوم ایزین یصدر الناس۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب۔ ادھر آپ نے دیکھا ہے کہ نون کے ساتھ کا جو را میں ادغام ہو رہا ہے وہ بغیر غنے کے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نون پڑھا ہی نہیں جا رہا، میم کو را سے ملائیں گے، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ را اور با مشدد ہیں، ان کو رک کر سختی سے پھر پڑھیں گے،
مر ربکا، را پر ہے، اس کو موٹا بھی کرنا ہے، مر ربکا، را زبر را، سین واو پیش سو، غاسو، لام میم دو پیش لم، غسولم، میم زیر می، غسولم می، نون لام زبر نل، من اللام کھڑی زبر لا، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ، رسول من اللہ، ادھر میم مشدد ہے، میم مشدد کا بھی غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد کا غنہ ہوتا ہے، نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہوتا ہے اگر ان نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام اور را میں سے کوئی حرف نہ آئے تو، ٹھیک ہے۔ باقی حروف اخفا 15 ہیں، وہ ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، ادھر میم مشدد کا غنہ کریں گے، رسول من اللہ، لفظ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر اور پیش آ جائے تو لفظ اللہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ باریک پڑھا جاتا ہے، ادھر نون کے اوپر زبر ہے تو ادھر اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، رسول من اللہ۔ اب آپ نے دیکھا اعوذ باللہ میں لفظ اللہ باریک پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے والا حرف با کے نیچے زیر ہوتی ہے، اعوذ باللہ۔ اسی طرح بسم اللہ کے اندر بھی لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے کیونکہ بسم اللہ کی میم کے نیچے زیر ہوتی ہے، اس لیے یہاں بھی اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، ادھر چونکہ لفظ اللہ کے سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو ادھر پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، رسول من اللہ، صاد پیش سو، حا پیش حو، صحف، فا میم دو زبر فم، صحفم، میم پیش مو، صحفم مو، طہ زبر طہ، ہا زبر طہ، ہا زبر ہا، مطہہ، را زبر را، مطہرہ، تا دو زبر تن، مطہرۃ، صحفا مطہرۃ، میم مشدد ہے، ادھر بھی میم کا غنہ ہوگا جیسے رسول کے میم کے اوپر ہوا تھا، ادھر بھی میم مشدد ہے، ادھر بھی مشدد ہونے کی وجہ سے میم کے اوپر غنہ ہوگا۔ پہلے میں نے صحفم کو فم تک جوڑ کیے، اس کے بعد میں نے مطہرۃ کے توڑ کیے، پھر دونوں کو آپس میں ملایا، ٹھیک ہے، ایسے بھی جوڑ کر سکتے ہیں اور اکٹھا بھی سارا پیچھے سے پڑھتے ہوئے بھی جوڑ کر سکتے ہیں، صحفا مطہرۃ، بولتا وقت کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، اگر ہم اس لفظ کے اوپر وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو اس تا کو ہا ساکن پڑھیں گے اور ساکن ہا پڑھیں گے، صحفا مطہرہ، صف، اگلا لفظ ہے وہ اگلے جو ہے اگلے لفظ سے مل رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔